اگر اسی چیز کو ہم دیکھیں تو جتنے بھی اولیاء کرام علیہم الرضوان آپ کو اس فرش گیتی پر نظر آئیں گے، ان کی سب کی زندگی کا معاملہ آپ کو ایسا ہی نظر آئے گا کہ وہ پوری زندگی بھٹکے ہوئوں کو سیدھا راستہ دکھانے میں گزار دیتے ہیں۔ آج ہماری پوزیشن یہ ہے، نہ سیدھے راستے پر چلانے کا جذبہ اور نہ سیدھے راستے پر چلنے کا جذبہ۔ خود بھی غلط راستے پر چلنا چاہتے ہیں اور قوم کو غلط راستے پر چلتا ہوا دیکھ کر ان کو سدھارنے کا جذبہ یا شوق ہماری طبیعت کے اندر نظر نہیں آتا۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ ہم نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نہیں پڑھی، رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان نہیں پڑھی۔ ہم نے کلمہ ضرور پڑھا اور نعرہ لگانے میں تو ہمارا جواب نہیں، پہلے صرف نعرہ تکبیر اور نعرہ رسالت ہوتا تھا، اب تو اتنے نعرے آ گئے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں۔ جب کوئی ایک نعرہ شروع کرتا ہے تو جب تک کہ 5-7 منٹ تک الگ الگ سب نعرے نہ لگیں اس وقت تک چین نہیں پڑتا۔ میں کسی اچھے نعرے کا مخالف نہیں ہوں، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں نعروں کے لوگ رہ گئے، کھانے کے لوگ رہ گئے، ڈھول باجے تام تماشے کے لوگ رہ گئے۔ آپ دیکھیے گا جلوس عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر اور 12 ربیع النور کو گلی کوچوں کے اندر بہت بڑے بڑے ساؤنڈ باکس لگا کر کے جو ہے وہ دھوم دھماکے سے سب چلائیں گے، سمجھیں گے بس یہی محبت رسول ہے۔ آؤ سیکھو، سمجھو، اپنی ذمہ داری کو محسوس کرو، اپنی سوچ کو تبدیل کرو۔ جو قوم تباہی کے دہانے پر پہنچ چکی ہو اس قوم کو ڈی جے سے نہیں جگایا جا سکتا، اس قوم کو درد سے جگایا جا سکتا ہے، فکر سے جگایا جا سکتا ہے، قربانی سے جگایا جا سکتا ہے۔ قرآن مقدس میں رب قدیر جل جلالہ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا المدثر قم فانذر، اے چادر لپٹے ہوئے یا لپیٹنے والے، اوڑے ہوئے۔ یہ آیے کریمہ جب نازل ہوئی تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم چادر مبارک اوڑے ہوئے تھے، تو میرے کریم کو اپنے محبوب کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ نام سے نہیں پکارا یا محمد، بلکہ کہا اے چادر میں لپٹے ہوئے۔ اب آج وہ نقطہ میں عرض کرنے جا رہا ہوں جسے سمجھو۔ چادر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اوڑھ کر کے رکھی تھی اور رب نے اس حالت میں جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا۔ بعض مفسرین نے کتنی پیاری بات کہی ہے، آدمی چادر کب اوڑھتا ہے، چادر میں منہ کب چھپاتا ہے؟ جب بہت ٹینشن ہو، جب بہت فکر ہو، موسم بھی ٹھنڈا نہ ہو، اور جب ٹینشن اسے پریشان کر دے تو چادر اوڑھ کر چپکے چپکے روتا رہے گا۔
آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انسانوں کی زندگی کو دیکھ کر، انسانوں کو بے راہ روی کا شکار دیکھ کر اور رب کی نافرمانی میں گرفتار دیکھ کر حیرت میں تھے کہ کیسے انسان ہیں جس رب نے زندگی عطا فرمائی، جس رب نے روزی عطا فرمائی، جس رب نے آنکھ عطا فرمائی، جس رب نے زبان عطا فرمائی، جس رب نے ہاتھ اور پیر عطا فرمائے، جس رب نے زمین و آسمان عطا فرمائے، کیسے لوگ ہیں کہ اسی کی نافرمانی کرتے اڑتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور صرف نافرمانی کی حد تک نہیں بلکہ قدرت کے مقابلے میں کسی اور کی پرستش اور عبادت کرتے ہوئے جب رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے تھے تو پریشان ہوتے تھے کہ کھاتے خدا کا ہیں اور پرستش کسی اور کی کرتے ہیں۔ تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کی سچویشن کو دیکھ کر بے قرار و بے چین تھے، تو میرے رب نے فرمایا بے قرار ہونے کی ضرورت نہیں، قوم پوری طاقت سے کھڑے ہو جاؤ، پوری توانائی کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، اللہ پر کامل بھروسہ کر کے کھڑے ہو جاؤ، کسی کا خوف اپنے دل میں نہ رکھو، اگر تمہاری تڑپ اور تمہاری بے قراری کو تمہیں دور کرنا ہے تو کھڑے ہو جاؤ، فَأَنذِرْ، اور لوگوں کو ڈراؤ۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم داعی اعظم بن کر کے اس فرش گیتی پر تشریف لائے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کس چیز کی دعوت، کس کی طرف بلانے کے لیے تشریف لائے؟ آج ایک سوال میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، نوجوانوں تم بھی دعوت دیتے ہو، کبھی بھیونڈی کے ڈھابے پہ کھانے کی دعوت دیتے ہو، کبھی کسی پکچر کی لنک بھیج کر کے گناہ کی دعوت دیتے ہو، کبھی کہیں کی آوارہ گردی کی دعوت دیتے ہو، کہیں نہ جانے کن کن چیزوں کی دعوت دیتے ہو، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ تم لوگوں کو اللہ کی طرف بلاؤ، یہ دعوت دو۔ اور اس دعوت دینے والے کا مقام کیا ہے آپ جانتے ہیں؟ اللہ کی طرف بلانے والے کا مرتبہ کیا ہے آپ جانتے ہیں؟ ہمارے پاس زبان ہے، صبح بولتے ہیں، دوپہر بولتے ہیں، شام بولتے ہیں، کبھی کبھی تو اتنا بولنے لگ جاتے ہیں کہ سامنے والا کہتا ہے یہ چپ کب رہے گا۔ اور اگر ایسا بولنے والا بندہ جو بولتا ہی رہتا ہے کبھی محفل میں آ جائے تو بندہ کہتا ہے اب سب کو چپ رہنا پڑے گا، اس لیے کہ اب یہ کسی کو بولنے ہی نہیں دے گا۔ کبھی کوئی اچھا بھی بولتا ہے، کبھی کوئی برا بھی بولتا ہے، کوئی صحیح بات بھی بولتا ہے، کوئی غلط بات بھی بولتا ہے، لیکن آؤ میں تمہیں بتاؤں، یہ زبان جو ہے نا، بہت سارے جملے آپ کی زبان سے نکلتے ہیں، لیکن ایک دعوت کو، ایک جملے کو میرے رب نے فرمایا سب سے اچھا جملہ ہے اور سب سے اچھی بات ہے۔ قرآن کہتا ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اس سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے۔ تو جب کوئی بندہ اللہ کی طرف بلاتا ہے تو اس کا یہ بلانا اس کی زبان سے نکلنے والے سارے کلمات سے بہتر کلمات، اور یہی وجہ ہے
کہ جس مسجد کے مؤذن کی ہمارے نزدیک کوئی عزت نہیں ہوتی، حدیث مبارکہ میں کہ کل بروز قیامت جب جنتی چل رہے ہوں گے نا تو مؤذن کی گردن سب سے اونچی ہوگی. کیوں؟ یہ دن میں 5 مرتبہ اللہ کی طرف بلاتا ہے.